اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت. وَإِذْ قُلْتُمْ جس وقت تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر فادع لنا سو ہمارے لیے دعا کیجیے ربک اپنے رب سے یخرج لنا نکالے ہمارے لیے مما وہ چیزیں کہ جو تم بیت الارض زمین اگاتی وہ چیزیں جو زمین سے اگتی من بقولها ترکاری وقثائها ککڑی وفومها اور گندم وعدسها اور مسور وبصلها اور پیاز. ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں کہ جو اگاتی ہیں زمین باقلی ترکاری وقثائها ککڑی وفومها اور گندم وعدسها اور مسور وبصلها اور پیاز. قال موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ چیز ہوا ادنی جو ادنا بالذی بدلے اس چیز کے ہوا خیر جو بہتر ہے. اہبطوا تم لوگ اترو مصر کسی شہر فَإِنَّ لَهُمْ سَوْ بے شک تمہارے لیے ماں وہ چیز ہے جو سألتم تم نے سوال کی جو تم نے مانگا سألتم جو تم نے مانگا وہ تمہارے لیے ہے. وَضُرِبَتْ ڈال دی گئی اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلہ ذلت والمسکنہ اور محتاجی وباء اور بھیڑے وباء اور لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غصے کے ساتھ اللہ کے غضب کے ساتھ. ذالک بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کانوا یکفرون انکار کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات اللہ کے احکامات کا. یہ لوگ انکار کیا ان لوگوں نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور ان لوگوں نے قتل کیا نبیوں کو بغیر الحق ناحق طور پر. یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ انکار کرتے رہے اللہ کے احکامات کا. یہ اس وجہ سے کہ لوگ کفر کرتے رہے اللہ کی آیات کا اللہ کے احکامات کا اور قتل کیا ان لوگوں نے نبیوں کو بغیر الحق ناحق طور پر. ذالک بما عصوا یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ لوگ ظلم کرنے والے تھے
حد سے آگے بڑھنے والے تھے. ان آیات کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے وادی تین میں پیش آنے والے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر پاکیزہ کھانا اتارا من اور سلوا کی صورت میں، لیکن یہ لوگ اس ایک کھانے پہ ڈالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم تو ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تو مزید کھانے کا انتظامات کیا جائے. ہم تو ایسا کھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود محنت کریں اور خود اس گندے اناج کو لگائیں. تو اللہ رب العزت نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ اور اس شہر کے اندر جا کر اپنا جو ہے کھاؤ جوتو اور جو ہے وہاں کھیتی باڑی کرو اور گلہ لگاؤ اور کھاؤ. تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ فلاں شہر کو چلے جاؤ. یہ شہر جو ہے مصر کے شہروں میں سے ہی کوئی ایک خاص شہر تھا. یقینی طور پر کسی شہر کی طرف ائمہ تفاسیر نے اشارہ کیا کہ واقعتاً ایک شہر مختص تھا. تو یہ دخول وادی طی کے ابتدا میں ہی کوئی ایک شہر تھا جس میں داخلے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اور پھر انہیں کہا کہ تم اس شہر میں جاؤ گے تو یہ سب چیزیں مل جائیں گی. وہاں کیا کیا چیزیں ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ زمین سے اگنے والی چیزیں جو کہ زمین سے نکلتی ہیں، زمین سے جو کرنا پہلے آسمان سے اترا من اور سلوا اور پھر اب زمین سے نکلے گا ان کے کھانے پینے کی چیزیں. تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا. پہلی چیز بقل کہتے ہیں بقریہ، بقریہ زمین تو زمین کی طرف ہے لوٹ رہی ہے، بقل جو ہے کہتے ہیں ترکاری. اور اسی طرح دوسری چیز تھی تو قصائی یہ کہتے ہیں ککڑی کو. اور تیسری چیز وہ فومیا کی دو معنی بدلائے گئے. ایک فوم کا معنی گدو بدلایا گیا، دوسرا فوم کا معنی نسبت بدلایا گیا. تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، فومی گدو یا فومی نسبت. اور دوسری چیز آدھا سیہا مسور کی دال، تو اس کی طرف اشارہ آدھا سیہا. اور اگلی چیز بس پیاس، یہ سب چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے تو وہاں کھیتی باڑی کرو گے تو تمہیں یہ تمہارے چاہت کی چیزیں مل جائیں. تو اللہ رب العزت نے انہیں جو حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے درخواست کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگنے سے پہلے ان کے ضمیر کو ذرا جھنجھوڑا اور ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں کتنی اچھی غذا تمہارے لیے عطا فرمائی ہے، پاکیزہ چیز عطا فرمائی ہے، اور جو چیز تمہیں ملی ہوئی ہے تمہاری جو ڈیمانڈ اور فرمائش ہے اس سے اعلیٰ ہے، اس سے بہتر ہے. یعنی من اور سلوا، لہذا من بٹیر وغیرہ اور وہ من جو ہے جو میٹھی سی چیز تھی جو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پاکیزہ تمہارے لیے خوراک ہے، تو اس کے بدلے تم لوگ ایک ادنا چیز کو، ایک گھٹیا چیز کو، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو. تو اللہ رب العزت یہ لوگوں کی بات سمجھ میں عقل میں یہ بات سمجھ آئی کہ ہم جو ہے واقعہ کسی گھٹیا چیز کی فرمائش کرتے ہیں تو یہ تو جگہ نہیں کہ ہم نے تو وہی چیزیں لینی جو ضروری ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے دعا کر اور اللہ نے اپنے حبیب کی، اپنے کریم کی دعا کو قبول فرما دیا اور ان کی چاہت کی چیزوں کے مطابق بدلا دیا کہ فلاں شہر میں چلے جاؤ تو تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی، تو تمہاری چاہت کا سما تمہیں وہاں مل جائے گا.
تو اسی کی طرف اشارہ ہے تم لوگ اترو کسی شہر فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تو بے شک تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا، جو تم نے فرمائش کی تمہارے لیے وہ کچھ وہاں مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں پر، ان بنی اسرائیل پر، ان یہودیوں پر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت ڈال، مسکنہ محتاجی ڈال، قیامت تک کے لیے ذلیل اور رسوا ہوتے رہے، ذلیل اور رسوا ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوگ قیامت تک کے لیے اللہ کے غضب میں مبتلا ہے، اللہ کے مجموعی اعتبار سے اللہ کے ناراضگی میں مبتلا رہیں گے، اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان پر کیا چیز ڈالی جو ایک بہت بڑی سزا ہے ان کے لیے، ذلت کی، رسوائی کی، محتاجی کی، اور اسی طرح پر اللہ کی غضب کی، اللہ کے غصے کی، اللہ جل جلالہ کے غضب کی ٹھنڈار ان پر قیامت تک کے لیے پڑتی رہے۔ اب یہ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے قیامت تک کے لیے سلطنت کو چھین لیا اور ان پر محتاجی ڈالی کہ یہ غیروں کی محتاجی کرے۔ اہل نصارہ کی تعداد اہل یہود کے مقابلے میں زیادہ ہے، امریکہ میں زیادہ اہل نصارہ آباد، عیسائی آباد، کرسچن آباد، اور یہودیوں کی تعداد اہل نصارہ کے مقابلے میں کم ہے، جو زیادہ تر اسرائیل کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اسرائیل یہ مستقل کوئی سلطنت نہیں ہے، اس کی حیثیت صرف امریکہ اور برطانیہ کی لوبی کسی اس کی حیثیت ہے، غلامی کسی اس کی حیثیت ہے اسرائیل، اس سے زیادہ اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان، اگر فلسطین اور باقی دیگر مسلمانوں کے درمیان ایک چھاؤنی قائم کر دی، ایک چھوٹی سی اسرائیل کی صورت میں، تاکہ جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک گھس کر رہے، ان کو نقصان پہنچا رہے۔ تو یہ اپنے ان کا حکم پانی سارا چلتا ہی یورپین ممالک سے، امریکہ اور برطانیہ سے، تو ان کے باقاعدگی میں چل رہے، مستقل ان کا تسلط نہیں۔ اور اگر سمجھ بھی لیا جائے تو مستقل سلطنت ان کے پاس ہے تو وہ غلامی کی حیثیت سے زیادہ ہے، محتاجی کی حیثیت سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ محتاج ہے اپنے حکم پانی کا امریکہ اور برطانیہ، یہ محتاج ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ان کو ملی یہ بار دولت کی فرمانیاں ہو جانا، ان کی جو ہے مسلح ہو جانا، یوں نہیں کہا جا سکتا قطعی طور پر، یقینی طور پر، کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے اور دنیا پر ان کی سلطنت ہے، مال دولت کی پرواہ کی وجہ سے۔ تو ایک طرف سے دیکھا جائے تو ان کو حقارت کی نظر سے ہی دیکھیں گے، اقوام عالم جو ہے زیادہ تر ان کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے کہ ان کی حیثیت کچھ نہیں، ان کی حیثیت کچھ نہیں۔ تو اس قدر اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی نظروں میں بھی اور دوسرے ممالک کی نظروں میں بھی، مذاہب کی نظروں میں بھی انہیں ذلیل اور رسوا کر کے اہل یہود، اور قرب قیامت ان کا تھوڑا بہت تسلط ہوگا دجال کی معیت، دجال کی سربراہی میں ان کا تھوڑا بہت تسلط ہوگا، اور وہ بھی 40 دنوں کا، 40 دنوں تک، اور وہ بھی پھر اللہ رب العزت ان سے چھین لیں۔ تو یہ جو ان کی حکمرانی ہے یا عارضی طور پر ان کی حکومت قائم ہے، مستقل حکومت نہیں ہے، وہ عارضی حکومت ہے، اور اس اسرائیل کی حیثیت سوائے غلامی اور لوٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، امریکہ اور برطانیہ کے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے اس قدر ذلیل کو رسوا کر دیا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، پھر بھی کچھ اللہ رب العزت نے حیثیت دی کہ یہ لوگ ان سے کچھ کہنا ہے، یہ عورتیں بچہار جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو
نقصان پہنچانے کے در پر ہو، پھر ان سے کچھ کہنے کا ہوگا اس سے زیادہ. اور مسلمان سلطنت کے اندر کہیں بھی رہیں گے، مسلمانوں کے ممالک میں کہیں بھی رہیں گے، وہاں پر جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر اور مسلمانوں سے معاہدہ کر کر صلح کر کر یہ رہ سکیں گے. خود سے یہ کہیں پر اپنے قدم نہیں چڑھا سکتے. خود سے اپنی ہویا کہ پھر بھی محتاجی نہیں، کسی بھی ملک کے اندر ہی رہیں گے تو محتاجی کی صورت لیں گے، معاہدے کی صورت لیں گے، صلح کرتے رہیں گے. مستقل اپنے ایک طاقت کے ذریعے سے یہ کہیں پر ٹھہر نہیں سکتے، ان کے لیے ٹھہراؤ نہیں. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا. کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا، آگے دیکھیں، اس وجہ سے کیا کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالی کے احکامات کا، شریعت موسوی علیہ السلام کا یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ انکار کرتے ہیں. اور دوسری ان کا بری خصلت کیا تھی؟ دوسری یہ تھی جو سنگین ان کا جرم تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ انہوں نے بہت زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق طور پر قتل کیا، انہیں شہید کیا. کیوں شہید کیا؟ صرف ایک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ رب العزت کے احکامات پہنچانے کی وجہ سے، انہیں راہ راست کی دعوت دینے کی وجہ سے، انہیں برائیوں سے منع کرنے کی وجہ سے، کہ وہ نبی ان کو برائیوں سے منع کرتے رہے، قتل و غارت سے منع کرتے رہے، زمین میں فساد پھیلانے سے منع کرتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان کا بھلا سوچتے رہے. یہ لوگ انہیں اپنا دشمن سمجھ کر دشمنوں سے بدتر انہوں نے سلوک کیا، انہیں قتل کرنا. وہ معصوم تھے، ان کے جو ہے ہمدرد تھے، ان کے لیے خیر خواہ تھے، اخروی زندگی کے لیے اور دنیاوی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے. اور اگر کائنات میں ان لوگوں کے لیے اور نبیوں سے بڑھ کر کوئی محسن نہ تھا، اور انہوں نے اپنے محسنین ہی کو شہید کرنا شروع کر دیا، اپنے محسنین ہی کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے ان پر پھٹکار ڈالا، قیامت تک کے لیے ان پر ذلت ڈالا، قیامت تک کے لیے ان پر محتاجی ڈالا، قیامت تک کے لیے ان پر اپنا غضب ڈال دیا. تو ایسی ان پر پھٹکار پڑی کہ اب اس پھٹکار سے ان کے لیے کوئی جو ہے دوسرا لیول بدل نہیں، چاہے اپنی کتنی طاقت سب کو لگ. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر یہ اہل یہود یا اہل نصارہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہو جائے، بس اس صورت میں ان کے لیے پھٹکار کی جو ایک ان کے لیے ایک میسج تھا، پھٹکار کی جو ذلت کی، محتاجی کی جو ان کے لیے ایک بعید تھی، ایک ذلت تھی، اللہ رب العزت اس محتاجی سے، اس ذلت سے، اس رسوائی سے، اس غضب سے اگر ان کو نکالنے کی صورت ہے، کرنے کی صورت ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اپنے آپ کو ڈھال دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کے مطابق عمل پیرا ہو جانا، بس اس صورت میں ان کے لیے ذلت سے نکلنے کا ایک ذریعہ موقع ہے. ان کے بعد داداؤں نے جیسے کو انبیاء کرام کو شہید کر دیا، ذلت اور رسوائی کی پھٹکار پڑی ان پر، لیکن آج بھی ان کے لیے وقت ہے. اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اہل یہود یا اہل نصارہ تو آج اس پھٹکار سے نکل سکتے ہیں. کہ اللہ رب العزت نے ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے کی بنا پر، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی بنا پر ان کے لیے بشارتیں عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مذاہب، تو اب مذہب اگر اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہے وہ دین اسلام. اس کے علاوہ دین اسلام کے علاوہ پوری کائنات اللہ کی نظروں میں کسی بھی مذہب کی کوئی حیثیت نہیں، کسی بھی مذہب کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی حیثیت اور فوقیت ہے تو وہ دین اسلام کو،
دین اسلام سے بڑھ کر کسی اور مذہب کو نہیں ہے. تو اب برحق دین اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے. شریعت جو ہے وہ دین اسلام کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اللہ رب العزت نے کہ کہیں غضب کا شکار ہوئے, اللہ رب العزت کی ناراضگی کا شکار ہوئے, کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے ناحق طور پر نبیوں کو قتل کیا, کیونکہ انہوں نے احکام الہی سے روگردانی کی, منہ پھیرا. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے اس عمل کی بنا پر یہ لوگ کیا ہوئے؟ ذالک بما عصوا, نافرمان نکمے ہوئے, نافرمان ہوئے. تو ایسے نافرمان ہوئے کہ اس نافرمانی کے اندر جو نافرمانی تھی نبیوں کی بات نہ مان کر, جو نافرمانی تھی نبیوں کی شریعت سے روگردانی کر کر, جو نافرمانی تھی نبیوں کو ناحق طور پر قتل کر کر, جو نافرمانی تھی تورات کے مضامین پر سے منہ پھیرنے کی, اور وقالو یہ نافرمانی ایسی بڑھی وقالو یعتدون کہ اس نافرمانی میں یہ ظالم بن گئے, اس نافرمانی میں یہ حد سے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ ہم کتنے بڑے خسارے میں ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ظالم ہوئے, ظلم انہوں نے کیا اپنی جانوں پر کہ یہ لوگ حد سے تجاوز کر بیٹھے, نبیوں کو قتل کر کر, اللہ کے احکامات سے روگردانی کر کر, رخ پھیر کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی ہماری زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح اتباع میں ہم لوگوں کو گزارنے والا رہا, اور ظلم سے, فسق سے, فجور سے, شریعت محمد علیہ السلام سے